کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی انہوں نے اپنے 15-16 ماہ میں پاکستان کے اوور آل قرضوں میں کتنا اضافہ کیا. جو اعداد و شمار ہیں سن کر آپ چونک جائیں گے. تو شہباز اگین الارمنگ میرے خیال میں فگرز ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کے 4.25 سال اور دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت کے 15 ماہ. الارمنگ فگرز. میرا خیال ہے کہ اگین وہی جو بات ہم کر رہے تھے کہ اب پاکستان کی جو اکانومی ہے ان حالات میں نہیں چل سکتی, اور یہ جو بھی آپ کاسمیٹک میز دیکھ لیں, آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ ایک بریدنگ سپیس ہوتا ہے ایمرجنسی میں, آکسیجن ہوتی ہے, وہ پاکستان کی اکانومی کا حل نہیں ہے جو ان کے مشکلات ہیں. تو اس کو ایز اے وکٹری ڈکلیئر کیا جائے. ہم اس لیے آئی ایم ایف پروگرام کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ایٹ لیسٹ یہ تھوڑا بہت زیادہ نہیں, کوئی فسکل ڈسپلن لے آئیں گے, کچھ اور چیک اینڈ بیلنسز آ جائیں گے. پھر جو اسپیشل جو آپ کی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, a good move, but this is not the solution to the problems. وہ آپ کے ایکسٹرنل سیکٹر کے جو آپ کے قرضوں کی ریکوائرمنٹس ہے, آپ اس میں کچھ اپنے اثاثے جو بیچ کے جو قرضہ آپ نیا لینا ہے وقتی طور پر آپ نہیں لیں گے 1-2 سال کے لیے, جو پیسہ وہاں سے ریز ہوگا تو آپ اس بات سے آپ سیٹ آف کر لیں گے. اگر وہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو اللہ کرے پھر لانگ ٹرم پہ ایکسٹرنل کا جو مسئلہ وہ حل ہو سکتا ہے, بٹ وہ آپ کو فسکل سائڈ پہ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں دیتا. بٹ ناظرین بڑی ہی بری صورتحال ہے. پی ٹی آئی کی حکومت جب نہیں تھی تو اس وقت یہ ہماری سٹوریز کو ری ٹویٹ کرتے تھے جی, کہ جب ہم کرتے تھے ڈیٹ کے اوپر کوئی سٹوری کی جی پی ایم ایل این نے یہ تباہی کر دی, پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس نے ایسی تباہی کی کہ پی ایم ایل این کو ہماری خبریں اچھا لگنا شروع ہو گئیں. اب پی ڈی ایم گئی ہے تو اس نے بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا ڈیٹ کے حوالے سے. اس کی مختصر ہسٹری یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک جو 2 حکومتیں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی, انہوں نے مجموعی طور پر جو پاکستان کا قرضہ ہے اس میں انہوں نے 10,000 ارب روپے کا اضافہ کیا تھا, جو کافی بڑا انکریز تھا. بٹ جو پھر 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے 3.5 سال میں جو قرضہ لیا وہ 18,000 ارب روپیہ تھا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا قرضہ تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں نہیں لیا گیا, اس کے برابر پی ٹی آئی کی حکومت نے صرف 3.5 سال میں, یہ تقریباً 44 منتھس میں انہوں نے وہ قرضہ لیا. تو اس وقت ہمیں بہت نمبر خطرناک لگ رہا تھا. اب جو پی ڈی ایم کا کارنامہ ہے, اب اس نے 15 ماہ میں جو قرضہ لیا وہ 18,500 ارب روپیہ ہے. یہ اتنا خوفناک نمبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے, کیونکہ کہنے کو تو 18,500 کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم آپ کو بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کرنا, وفاقی حکومت نے آپ کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا ہے, اور جو پیسہ اکٹھا کرنا ہے اس سے صرف قرضوں کے اوپر سود ادا کرنا, اور وہ بھی ناکافی ہے. اور جو باقی سود ادا کرنا اس کے لیے بھی نئے قرضے لیے جائیں گے. پہلے قرضے لیے جاتے تھے قرضے واپس کرنے کے لیے, اب قرضے لیے جاتے ہیں قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کرنے کے لیے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی پی ڈی ایم گورنمنٹ, وہ کوئی ہمارا 62,000 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہے. یہ کچھ 44,400 ارب تھا مارچ 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی ایز اے ریزلٹ آف دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو کامران یہ جو نمبرز ہیں آن این ایوریج جو پچھلی ڈیکیڈ تھی 8 سے لے کے 18 والی, اس میں کوئی 5.6 بلین کے قریب یہ ان کا ایوریج بنتی تھی پر ڈے جو قرضوں میں انکریز ہو رہا تھا. وہ جو ریشو ہے یہ غالباً 12-12.5 ارب روپے پہ چلی گئی, یا 14 ارب روپے, 14.5 ارب روپے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ, اور اب ہے وہ 41 ارب روپیہ یومیہ جو قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اس کی فیکٹرز ہیں. فیکٹر ایک تو بجٹ خسارہ, دوسرا آپ کا روپے کی قدر میں تیزی سے کمی, اور تیسرا آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس میں آپ کا کور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک ہے. اب جو اس پہ ایک جو آرگیومنٹ آتا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ تو قرضوں میں تو اضافہ نہیں ہوا, روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. میں نے کمی کی ہے. اگر آپ نے قرضہ کل صبح واپس کرنا ہے, اگر ان کا آرگومنٹ یہ لے لیں کہ جی جو وہ تو پرانا قرضہ تو وہیں کے ڈالر ٹرم میں وہیں کھڑا ہوا ہے, یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو وہ اتنے 1,000 ارب آ گیا. کل صبح آپ نے $100 ملین واپس کرنا ہے لیٹ سے آئی ایم ایف کو, تو وہ کس ریٹ پہ آپ پیسہ ریز کریں گے, ایکسچینج کس ریٹ پہ کریں گے آپ؟ 186 پہ کریں گے جب ان کی حکومت آئی تھی, یا آج کا جو ریٹ ہے 295 پہ کریں گے؟ 295 پہ کریں گے نا. تو آپ کو $1 واپس کرنے کے لیے پہلے 186 روپے چاہیے تھے, اب آپ کو 295 چاہیے. تو اس لیے جب اسٹاک رپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو اس کو کرنٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے. ابھی تو جب جولائی کے نمبر آئیں گے یا اس کے بعد اگست کا جو بھی آگے ریشو آتی ہے, اور آگے جو فور کاسٹ ہے
جو ازمپشنز ہیں اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں اس پروگرام میں, وہ تو 300 روپے سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے انٹر بینک کے اندر. کچھ لوگ کچھ اور ریٹس دے رہے ہیں, اس کی ہم بات نہیں کرتے, بٹ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر نمبر استعمال ہوئے, ہم تو صرف اس کی دیکھ لیں تو آپ کی ڈی ویلیویشن ابھی اور ہونی ہے. اور گیون دا فیکٹ کہ ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں, آپ نے خود کہا کہ وہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پہ بلیو کرتی ہیں, اور آلریڈی ہم نے سائنس دیکھے ہیں کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ فردر اس کی ڈی ویلیویشن ہو سکتی ہے, اور اس کا جو پھر امپیکٹ آئے گا, مہنگائی ہو, ہمارے قرضے ہوں, پوری ہماری معیشت ہو, وہ پھر آئی تھنک جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے. لیکن اس میں کامران دیکھیں, اب یہ صرف ان کو یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ آپ نے لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف جانا ہے یا اس طرح کے شارٹ کٹس مارنے ہیں. آپ نے ایس آئی ایف سی کو ایز اے آلٹرنیٹ ٹو ایوری پرابلم آپ نے بتانا ہے. حکومت ضرور ایس آئی ایف سی کرے, اچھا پلیٹ فارم ہے, ملٹری کی اس کی اونرشپ ہے, سیولین گورنمنٹ کی بھی اونرشپ ہے, اگر ان کی اونرشپ ملٹری لے رہی ہے, جس کا پرائم منسٹر نے خود آج 12 انہوں نے ذکر کیا اور پراؤڈلی وہ بتاتے ہیں, فارمر پرائم منسٹر بھی بتاتے تھے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فسکل سائڈ کا بھی کوئی سولوشن کر دیں, ورنہ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے, دفاع پھر آپ کو اخراجات پہ کٹوتی کرنی پڑے گی. ابھی تو آپ قرضے لے کے دفاع کے خرچے پورے کر رہے ہیں نا, تو پھر کب تک کریں گے جب بچے گا کچھ نہیں پیچھے. چلیں لیٹس ہوپ یہ جو ایس آئی ایف سی ہو یا سوورن ویلتھ فنڈ ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں, امیدیں تو بڑی دلائی جا رہی ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت کے جو کرونک پرابلمز ہیں وہ شاید اتنی آسانی سے حل ہوں گے نہیں. اینی ویز